کی تھی مگر بعد میں سعودی عرب میں ہی نوکری کے لیے انٹرویو کا موقع بھی مل گیا، تو کیا انٹرویو دینا نوکری کی تلاش کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ میاں نے کہا نا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو تجارت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو جائیں حج کی نیت سے، غریبی میں بزنس بھی کر لیں۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنا 1 سال کی باقی ہے تو وہ ادا کیے بغیر عمرے پر جانا کیسا ہے؟ جبکہ عمرے سے واپس آ کر زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں ایسا۔ کیا عورت اپنی 2 سال کی بیٹی کے ساتھ اپنے محرم کے بغیر عمرے کے سفر سے واپس آ سکتی ہے؟ دیکھو، عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے۔ شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے، کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے، تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے، کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا، تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے، کوئی نہیں ہو رہا انتظام تو پھر گنجائش ہے اس کی۔ لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا جاتے ہیں، 10 دن کا عمرہ ہے، 20 دن کا عمرہ ہے، یا 40 دن کا حج کا سفر ہے، یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے، اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا، یہ بالکل بچکانہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں۔ مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہوں۔ اس کا سینما گھر سے، فلم سے، حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی، ان کا کوئی محرم نہیں، حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا، بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو، پتہ ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت اور نظر آتی ہے نا، سب خدمت کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ سفر میں، حج میں، عمرے میں، کہیں بھی کوئی انٹی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے وہ، یہ ہر آدمی، سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ایک آدھ وہ ریزرو رہتے ہیں، ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو، نمازی ہوں، حاجی ہوں، مفتی ہوں، بزرگ ہوں، قاری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں۔ یہ کرتے ہیں لوگ، ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ نکالی نہیں جا سکتی، یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو۔ حج میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم ہو رہا ہو۔ نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے، بلکہ بڑھتا ہی ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا، ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے، یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے، یہ 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے، یہ تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں۔ دوپہر سوئے، کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے، پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے، فجر سے پہلے پھر الٹ گیا۔ یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے، الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا۔ تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر ہے، جب 30 ایئرز انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے، پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور۔ تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے۔ اب آپ کو نا اب دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی، یار مفتی صاحب یہ چھوڑو، محرم کے بغیر جانا چاہیے نا محرم، اب یہ ہوتا ہے کہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے؟ تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں، یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے۔ آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتہ کھا لو، یہ پشتہ کھا لو۔ او بھائی، نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا۔ تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو، کوکنگ آئل، بولو بھائی چھوڑ دو، یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو، پکا کے چیزیں، یہ کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ چینی کیا کرو؟ آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے، کھانے سے نہیں بنے گی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی۔ ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا، پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں، روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول میں بھی بہت زیادہ ہے۔ جب یہ دیکھو، یہ جم میں جاتے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے، یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے، یہ تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے، یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے، لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ تائید کریں گے۔
जब हम शुगर वाली चीजें ज्यादा खाते हैं ना, जो फुल कार्ब डाइट है, चावल, रोटी और अल्लाह भला करे आलू, आलू मियाँ आप ज्यादा खाओगे ना, तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है, फिर इंसुलिन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो हमारी बॉडी सारा दिन शुगर ही के खिलाफ फाइट करती रहती है। जो बॉडी को और बहुत सारी चीजें चाहिए ना, कुछ जज्ब करे हमारी बॉडी में, आयरन जज्ब हो, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो जगह नहीं बना पाते अपनी, समझते हो, वो जगह नहीं बना पाते। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे लोग दूध पीते हैं ना नाश्ते के बाद, अब आपने 2 पराठे खा लिए, अब जब आप 2 पराठे खा के दूध पियोगे तो दूध आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा? वो तो पराठों से भर गई है ना बॉडी को, तो वो पराठे एडजस्ट होने में ही 6 घंटे लगा देगी वो, क्या ख्याल है, पराठे हजम होने में, तो वो बाकी चीजें थोड़ी उसको मौका मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अक्सर हकीम लोग दवा बताते हैं जी सुबह निहार मुंह खानी है। वो क्यों बताते हैं? सुबह निहार मुंह आपका मैदा खाली होता है, वो कुव्वते जाजिबा उसमें होती है, जज्ब करने की ताकत और सलाहियत होती है, जो चीज डालेंगे वो ठा करके जज्ब करेगा। तभी इफ्तार में हम जो खाते हैं जुज़्व बदन बन जाता है वो, क्योंकि मैदा खाली होता है और बॉडी में शुगर नहीं होती, हमारी शुगर की कमी होती है, तो वो बॉडी मांग रही होती है, तो जो डालेंगे ना बॉडी के अंदर खाएंगे वो जुज़्व बदन बनेगा। अब जब आपने रोटी चावल अपनी खुराक में ज्यादा बनाया हुआ है, ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं, तो शुगर को हजम करने में टाइम लगता है। इंसुलिन जो हम टोन हो जाते हैं ना मीठा खा के, आपने देखा होगा मीठा खा के हम टोन होते हैं ना, वो टोन होने की एक वजह यह भी है कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। तो बॉडी का सारा बोझ जो है वो शुगर को के लेवल को कंट्रोल करने में लग रहा होता है। उससे नुकसान ये होता है कि बॉडी को जो बहुत ज्यादा हमारे मिनरल्स चाहिए, जिंक हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी से कम होती है, तेजी से कम होना शुरू होती है, तो ये मिनरल आहिस्ता आहिस्ता शार्ट होना शुरू होते हैं बॉडी से, और आप बुढ़ापे की तरफ बॉडी, एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए, तो आपको एंटी एजिंग चीजें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां होता है? पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है। आपने नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। तो गलत चीजें जब छोड़ देंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। तो गलत चीजें छोड़ दो आप। गलत में क्या है? चीनी छोड़ दो भाई। जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं इनको घर से हमेशा के लिए निकाल दो, इनकी जगह देसी घी ले आओ। अब आप बोलोगे भाई तुम्हारा बाप खरीदने के पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, देसी घी तुम्हारा बाप खरीदेगा। सवाल ये पैदा होता है, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको। तो भाई देसी घी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, महंगा होता है, लेकिन कुकिंग ऑयल जितना डलता है ना देसी घी, उसका आधे से भी कम डलता है। देसी घी में पका लो। और आसान हल आपको बताता हूं, सौराब गोड़ पे जाओ, दुम्बे की चर्बी चक्की खरीद के ले आओ, चक्की खरीद के लाओ दुम्बे की। उसमें बड़े मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारी बॉडी को चाहिए ना उसमें होते हैं वो चक्की में। आपने क्या करना है, चक्की को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके हांडी में, स्टील की देगची ले लो क्योंकि सिल्वर के बर्तनों में नहीं पकाना चाहिए चीजों को। तो आपने क्या करना है, वो चक्की को लेके आपने हल्की आंच पे उसको पकाना शुरू करो। मैं एक दफा गलत तजर्बा कर चुका हूं, मैं अपने तजर्बों से आपको चाह रहा हूं फायदा पहुंचाऊं। आपने उस चक्की को हल्की आंच पे पकाना शुरू करना है। थोड़ा सा पानी डाल लो, बेशक कोई हर्ज नहीं है। तो जब उसका तेल निकलना शुरू हो जाए ना, तो उसको जैसे जैसे घी निकलता जाए उसको अलग बर्तन में निकाल दो। मैंने गलती ये की थी कि वो मैंने कहा जब आखिरी दम तक तेल निकलेगा ना तो निकालता रहूंगा, उसमें जल जाता है, क्योंकि जो पहले चर्बी में ऑयल निकल चुका है वो जल जाता है। तो जैसे जैसे उसको ऑयल निकलता जाए उसे दूसरे बर्तन में निकालते जाओ। फिर आखिर में जब आपको लगेगा ना ये जलने लगी हैं बोटियां, तो फिर छोड़ दो उसको। तो वो जो तेल निकलेगा, वो जो घी निकलेगा, उसे अपने वो आप किसी ठंडा करके उसको सेव कर लो। और फिर मेरे भाई अपनी अम्मी से बोलो, जो बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं वो अपनी बेगम से बोलें अपनी जिम्मेदारी पे कि खाना इसी में पकेगा। ये थोड़ा डलेगा, ये ज्यादा नहीं डलता, थोड़ा डलेगा। पराठा किसमें पकेगा बोल लो ना, इसमें मजा ना आए पैसे वापस। इससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो उबलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? अम्मी को नहीं समझाओ, अम्मी को क्या पता टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्या करें, अब अम्मी को नहीं, फिर अपने खुद करो ना। मैं भी घर वालों को समझाता हूँ, नहीं समझ में आता ना घर वालों को। तो मैंने अपने लिए एक अलग फ्रिज ले लिया छोटा सा, दुम्बे की चर्बी ला के उसमें रख दी,
بقرعید میں لا کے رکھی تھی، اب تک توفیق نہیں ہوئی اس کا، ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں، ہم بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے، لیکن باتیں کرنی تو باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں، چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو، زندگی بن جائے گی. مزہ نہ آئے پیسے واپس، ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا، صحت خاندانی ہو جائے گی. آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت، اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں، سب بیمار چل رہے ہیں، اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر، دوبارہ سے یار ہم اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا، ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا نا، اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی، تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا. میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا، لیکن بنانا چاہیے تھا. تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں، اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا، بڑی چربی ملے چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں. تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا، اس کو کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے. اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے، تو 2 بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس کا. تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا، مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں، تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو. تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ. اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں، ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا، اتنے یار ایسے بچوں کے کڈنی فیل، شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک، 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک، 35 سال کا پٹھان پشاور کا جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا. اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں، 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، چینی سے جان چھڑانی ہے، اور میٹھے سے، صرف چینی نہیں ہے، میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، آئل سے کیا کرنی ہے، جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا، جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے، یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں. تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے، یہ دمبے کی، کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا، جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی، تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہیں نا، تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا، اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا، کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں، دوائیں آتی ہیں، ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے، سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا، گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں. گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے، وہ تو اور گھن آتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں، کوئی چکنائی نہ ڈالیں، پکتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. تو اللہ میاں نے کیا کیا، اللہ میاں نے بہت انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائے، تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں، ملائی زبان میں ترجمہ کر کے. ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے. اچھا خیر، ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں، تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. اچھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی، جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا، فیٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے جب یہودیوں نے اللہ کو بہت، موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے. قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں. اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی. تو اللہ میاں نے کیا کہا، یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی. تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی، گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی، جانوروں کی چربی، کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہیں بھائی؟ بلکہ اللہ، یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں، انجوائے کریں. اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مت کھاؤ، مزے کی چیز ہے، تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ، سمجھتے ہو؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کچھ ہے اس میں. ہم نے کیا کیا، ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی.
وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا، اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں، لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے، اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے، اس سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی ہے، بیٹا یہ چربی ہٹا کے گوشت کھانا۔ تو یہ زیادہ بڑا ہم سے کچھ گناہ ہوا ہے کہ یہودیوں پہ تو اللہ نے حرام کی، یہودی اس سے ٹینشن میں آئے، ہم خوش بھی ہیں کہ ہم نے چربی سے جان چھڑا لی اور ہم ڈبوں پہ آ کے سیٹ ہو گئے، اس میں خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا ہوں جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، اس فیلڈ کے خوراکوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہماری پاکستانی قوم پیسہ بچا رہی ہے نا، اس لیے اچھے والے آئل نہیں لے رہی کہ کوکنگ آئل لیں گے سستے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس بیماریوں پہ پیسہ 20 گنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر وہ زیتون کا اوریجنل تیل لے لیتے یا دیسی گھی لے لیتے نا، بیماریوں پہ اتنا خرچ نہیں ہوتا، تو پیسہ ادھر سے بچا کے کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ادھر خرچ ہو رہا ہے، تو لیکن اس پہ خوش ہیں۔ اب ایک آدمی کو بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اس پہ وہ روئے گا نہیں، وہ کہے گا یہ تو مجبوری ہے بھائی قدرت کی طرف سے۔ ابے تو یہ 20 لاکھ دیسی گھی پہ خرچ کر لیتا نا، 5 لاکھ خرچ ہوتے اور یہ 15 لاکھ وہ گھی تیرے بولتے کیوں نہیں بچا لیتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 2 چیزوں سے سچی مچی کی جان چھڑا لو۔ ایک کوکنگ آئل میں نے نہیں ابھی تک چھڑائی ہے، کم کر دیا میں نے، صبح صرف پراٹھے پھوڑتا ہوں کیونکہ وہ اونٹ سے جو گھی نکالا تھا وہ ختم ہو گیا، دیسی گھی بھی ختم ہو گیا، گائے ختم ہو گئی۔